بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج جناب 16 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارکہ۔ آج جناب ایک اہم ترین ایونٹ ایک ہی ہے اور وہ ہے مسلم لیگ نواز یعنی کہ شریف فیملی اپنی طاقت کا اظہار کر رہی ہے آج، اور گوجرانوالہ میں اس نے آج جلسے کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ اور گوجرانوالہ میں اس جلسے سے کیا برآمد ہوگا، کتنے لوگ آئیں گے اور اس میں کتنے آ سکتے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے تو اس کو کامیاب جلسہ کہا جائے گا اور کتنے نہیں ہوں گے تو اس کو ناکام کہا جائے گا۔ پھر یہ کہ یہ ایک چیلنج ہے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو، اور وزیر اعظم عمران خان نے اس سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی ہوئی ہے، اور آج کے جلسے کا آئندہ آنے والے 3-4 ماہ کی پالیٹکس میں کیا اثر پڑے گا۔ کیا آج کا جلسہ عمران خان کی حکومت گرانے کا بنیاد فراہم کرے گا؟ کیا آج کا جلسہ سینٹ کے جو انتخابات ہونے ہیں مارچ میں اس کو رکوا سکے گا؟ کیا ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی؟ یہ سارے سوالوں کا جواب، اور پھر کس حد تک حکومت نے رکاوٹیں پیدا کیں اور آج کی جلسے کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جناب۔ لیکن آج پہلے 2 منٹ 16 اکتوبر جناب ایک اور بھی ہمارے لیے انتہائی اہم دن ہے، بلکہ افسوسناک دن ہے۔ 16 اکتوبر 1951 کو ہمارے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان، جو تحریک پاکستان کے عظیم رہنما تھے، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے ساتھی تھے، انہیں راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا جب وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اور یہ پہلا سیاسی قتل تھا پاکستان کی تاریخ کا، جس کے اثرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جن کی صحت خراب تھی، پہلے ہی علیل تھے اور مہلک بیماری میں مبتلا تھے، انہوں نے اللہ اللہ کر کے، اللہ کی مدد سے، عوام کی مدد سے پاکستان تو بنا دیا، پاکستان تخلیق کر دیا، لیکن وہ بہت عرصہ تک زندہ نہ رہ سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے صرف 1 سال بعد۔ اور اس کے ٹھیک 2 سال بعد ہمارے وزیر اعظم لیاقت علی خان، جو کہ ایک قابل تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کی تحقیقات کرنے والے جب تحقیقات مکمل ہوئیں، تعین کیا گیا اور وہ سارے کا سارا ریکارڈ بھی جہاز سمیت تباہ کر دیا گیا، تو ایک پہلی سازش، پہلا مرڈر، پہلا قتل، جس کا خمیازہ ہمیں طویل عرصے تک بھگتنا پڑا، اور اس وقت سے جو ڈی سٹیبل انسٹیبلٹی ہوئی، وہ اب تک ہم بھگت رہے ہیں، تو اس واقعے کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ پھر ایک اور بات پچھلی ویڈیو سے جڑی ہوئی، اس پہ بھی میں 1 منٹ لوں گا۔ اس میں یہ کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان پہ حملہ آور ہو چکا ہے انڈیا اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسی، اور کس طریقے سے وہی تانے بانے تمام پہلے والے دہشت گردی کے جو واقعات تھے، اسی طرح کا کل ایک واقعہ ہوا، ہمارے سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ میں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ کیا ڈاکٹر معید یوسف کو اس طریقے سے انٹرویو کے دوران بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کرنا چاہیے تھی، اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی، اور ایک طرف ڈاکٹر معید یوسف انڈیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس دہشت گردی میں ملوث ہیں، پاکستان کے پاس ثبوت موجود ہیں، کس طریقے سے TTP کو اور افغانستان میں اور بلوچستان کے دہشت گرد گروپوں کا انضمام کروایا گیا، ضم کیا گیا، کس طریقے سے $10 لاکھ کا بھی انہوں نے بتایا کہ پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، فائنانس بھی کیا جا رہا ہے، ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ کیا ایسے دشمن کے ساتھ مذاکرات کی دعوت دینا ان کو صحیح تھا؟ کیا ڈاکٹر معید یوسف نے یہ پری میچور بات نہیں کی؟ کیا ان کو اپنی کمزوری دکھائی؟ تو یہ وہ سارے خدشات تھے جو 15 اکتوبر کو ہونے والے واقعات سے ہوئے، اور ہمارے 20 مزید جوان اور افسر شہید ہوئے۔ تو اب چلتے ہیں جناب جلسے کی طرف۔
مسلم لیگ نواز شریف فیملی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے جی آج، اور اجازت جہاں انہوں نے چاہا اجازت دے دی گئی، اور اسٹیڈیم میں گوجرانوالہ میں، اور گوجرانوالہ کا انتخاب انہوں نے کیا۔ گوجرانوالہ کے ساتھ ارد گرد جو شہر ہیں جناب 2-2 گھنٹے کی مسافت پہ، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ شیخو پورہ ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، گوجرانوالہ ہے، اور اس کے ساتھ سیالکوٹ ہے، اور اس کے ساتھ مزید آپ ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے جی ٹی روڈ کے تمام شہر جو ہیں، گجرات ہے، جہلم ہے، یہ سارے کے سارے ان کے قریب ترین ہیں۔ یہ ہیں 2-2.5 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی مسافت پہ، تو یہ تقریباً جی 4-5 کروڑ کا یہ زون بنتا ہے پاپولیشن کے اعتبار سے۔ اور گوجرانوالہ میں بھی مسلم لیگ نواز مضبوط ہے، لاہور میں مضبوط ہے، اسی طریقے سے شیخو پورہ میں ان کے نمائندے موجود ہیں، فیصل آباد میں موجود ہیں، سیالکوٹ میں موجود ہیں۔ تو یہ گڑھ تصور کیا جاتا ہے جناب مسلم لیگ نواز کا، جس کو کہتے ہیں کہ جی ٹی روڈ کی جماعت ہے، تو یہ جی ٹی روڈ کے ارد گرد کے شہر ہیں۔ اب مسلم لیگ نواز نے اسٹریٹجی کیا بنائی ہوئی ہے؟ ایک تو افرادی قوت فراہم کرنی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ان کا ایک خاص حلقہ ہے، وہ ہیں پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی صرف اس کے جھنڈے نظر آئیں گے، اور وہ جھنڈے بھی مسلم لیگ نواز اور ان لوگوں کے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اپنی ایک تو اس کے پاس افرادی قوت ہے نہیں اتنی زیادہ، اور جو ہے بھی اس کو بھی وہ کوئی یوٹیلائز نہیں کریں گے۔ ایک ان کی قیادت البتہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی موجود ہوگی۔ پھر اس میں مین جو ہے وہ یہ ہے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم بی بی جو ہیں وہ ایک ٹرک پہ سوار ہو کے آنا چاہ رہے ہیں، اور بلاول لاہور پہنچ چکے ہیں، اور اس ٹرک پہ کنٹینر پہ بلاول کی موجودگی بھی موجود ہو سکتی ہے۔ یہ ان کی پلاننگ ہے، اور یہ ان کا پلان ہے، یہ روانہ ہوں گے، اور زیادہ تر جی ٹی روڈ پہ لاہور سے جو آئے گا یہ مین قافلہ وہی ہوگا، کیونکہ مرکزی قیادت وہی ہوگی، اور اسی کو ہی یہ ماحول بنائیں گے، اور راستے میں جگہ جگہ خطاب کریں گے۔ پھر اور یہ کہنے کی یہ کوئی الزام والی بات نہیں ہے، اور ایسے جو جلسوں میں جب کہ اپوزیشن میں جماعتیں ہوں وہ اسی طرح ہی کرتی ہیں جناب۔ ٹرانسپورٹ کا انتظام پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہوتی ہیں، پارٹی قیادت خود کرتی ہے، مختلف ایم این ایز، ایم پی ایز اور مخیر لوگوں کے ذمہ لگایا جاتا ہے۔ کھانے شانے کا بندوبست سرکاری ہوتا ہے، جیسے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی آپس میں کرتے تھے، اسی طرح کا آفیشل ہوگا وہ بھی۔ اور باقی یہ ہے کہ یہ بات موجود ہے کہ جناب پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، فی آدمی جو ہے وہ 1000 سے 1500 روپے دیا جائے گا۔ کچھ ایسے بھی اطلاعات موجود ہیں، وہ بھی لوگ آئیں گے۔ تو یہ آج انہوں نے اپنی طاقت کا آغاز کرنا ہے، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے جناب کہ جنا اسٹیڈیم کو وہ بھر دیں، اور 1 لاکھ لوگوں کا اجتماع جو ہے وہ آج یہاں پہ کر دیں۔ اور اگر 1 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں، اسٹیڈیم فل ہو جاتا ہے، تو اس کو لاکھوں کا مجمع کہا جا سکے گا۔ اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لیکن اصل جو چیز ہے، ایک طرف جلسہ اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف عسکری قیادت، جس کے بارے میں بہت زیادہ سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری اصل جنگ جو ہے وہ عمران خان سے نہیں ہے، عمران خان کو لانے والوں سے ہماری جنگ ہے۔ لیکن جناب دوسری جانب یہ اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف صاحب نیب کی تحویل میں ہیں، لیکن وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، خفیہ ملاقاتیں، اور ملاقاتیں بھی بااثر لوگوں سے بھی کر رہے ہیں، اور ڈائریکٹ بھی ہو رہی ہیں اور انڈائریکٹ بھی ہو رہی ہیں، اور وہ مختلف پیغامات بھجوا رہے ہیں۔ وہ ڈبل چال چل رہے ہیں، ایک طرف سافٹ نیریٹو، مذاکرات، اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اور مثبت پیغامات بھجوا رہے ہیں، دوسری جانب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس شو کو کامیاب بھی کرنا ہے ہم نے، کیونکہ جتنا زیادہ شو کامیاب ہوگا، جتنی زیادہ سیاسی قوت کا مظاہرہ ہوگا، بارگیننگ پوزیشن ہماری اتنی ہی اچھی ہو جائے گی۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ شریف فیملی اب بھی رابطوں میں ہے، براہ راست، انڈائریکٹ، ڈائریکٹ، ہر طرح سے کوشش میں ہے کہ جناب
ان کی خدمات قبول کی جائیں، وہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ تابعداری کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ یہ اس کی ایک اور بھی مثال ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، بلکہ کل ہی کہی ہے کہ جناب ہماری ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور ڈائلاگ ہونا چاہیے عسکری قیادت سے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ایک نیا میثاق کرنا چاہیے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ساری چیزوں پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ تو ایک بار پھر شریف فیملی ایک طرف، شریف فیملی اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو اس وقت کرپشن کے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ بھی آ چکا ہے جناب کہ 25 ارب روپے کے مزید بینک اکاؤنٹس، منی ٹریل پکڑے جا چکے ہیں، ٹیٹیز پکڑی جا چکی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایک طرف جلسے کا اہتمام، دوسری طرف معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ پیچھے چلے جائیں، زیادہ دور نہ جائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے کہا کہ جناب بالکل آپ لے کے آئیں جو ہے دھرنا لانگ مارچ۔ کراچی سے پیپلز پارٹی نے رخصت کر دیا، سکھر سے رخصت کر دیا، اور پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی، اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے فالورز رہ گئے۔ وہ ایک طویل سفر طے کر کے لاہور پہنچے تو مسلم لیگ نواز نے ان کا ساتھ نہیں دیا، شہباز شریف صاحب غائب ہو گئے، نواز شریف صاحب نے ملاقات نہیں کی، ہسپتال میں تھے، پیغام بھیجا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اصلاح پنڈی پہنچ گئے، اسلام آباد پہنچ گئے، دھرنا دیا، شہباز شریف صاحب نے ایک تقریر کی، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ مذاکرات اور ملاقاتوں میں مشغول ہو گئے، اور ایک اچھی سی ڈیل بنائی۔ اس ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا، خود انڈرٹیکنگ دی، اور اس کے بعد جب ڈیل کے 2 حصے تھے، مریم بی بی نے جانا تھا جی باہر، مریم بی بی کو بھی لندن جانا تھا، لیکن عمران خان صاحب ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب مریم بی بی 1 سال خاموش رہیں، خاموش بھی اسی بنیاد پہ رہیں کہ آج کل انہوں نے جانا ہے، اس کا اظہار بھی کر دیا انہوں نے، اور لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور ڈیل جو ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا، لہٰذا انہوں نے اس جلسے کا اعلان کر دیا اور ایک نیا نیریٹو لے کے آئے۔ ادھر نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کر دی، اس تقریر کو ٹی وی پہ دکھایا گیا، اس پہ غداری اور بغاوت کا مقدمہ درج ہوا، ایف آئی آر درج ہوئی، اور اب اسی ایف آئی آر کو وہ اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں لندن میں کہ جناب میں تو پولیٹیکل ایکسپوزڈ پرسن ہوں، اور مجھے تو اصل سزا یہ دی جا رہی ہے، میں تو افواج پاکستان سے ٹکرانے کی مجھے سزا دی جا رہی ہے، اور میرے خلاف ایسا مقدمہ درج کر دیا گیا جس کی سزا موت ہے۔ اگر انگلینڈ نے مجھے پاکستان کے حوالے کیا تو مجھے وہ سزائے موت دے دیں گے، لہٰذا انگلینڈ کی روایات کے مطابق وہ ایسے کسی شخص کو کسی دوسرے ملک کے حوالے بالکل ہی نہیں کرتے کہ جو پولیٹیکلی ایکسپوزڈ ہو اور جس کو سزائے موت کا اندیشہ ہو، کیونکہ الطاف حسین کے معاملے میں بھی یہی چیز آڑے آئی، اور عمران فاروق قتل کیس جب یہاں پہ چل رہا تھا، ٹرائل چل رہا تھا، تو اس پہ بھی برطانیہ کی حکومت نے اس شرط پہ اپنے ایویڈنس شیئر کیے تھے، گواہان کے بیانات ریکارڈ کروائے تھے، جب گورنمنٹ آف پاکستان نے ان آفیشلی ان کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ قاتلوں کو سزائے موت نہیں دی جائے گی بلکہ عمر قید کی سزا میکسیمم ہوگی، اور وہی ہوا، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا تھا۔ تو نواز شریف صاحب اب اس مقدمے، اس ایف آئی آر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جناب اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آج کے جلسے کا نتیجہ، اور آگے کس طرف لے کے چلتے ہیں، کیونکہ کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ قوت کا مظاہرہ کریں، اور جتنی زیادہ قوت ہوگی اس کے اکارڈنگلی اگلی پلاننگ کی جائے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، حکومت کے لیے جو پریشانی کا سبب بننے والی چیز ہے، جو بن سکتی ہے، جو بنے گی، جو بن رہی ہے، اگر اس کو روکا نہ گیا، اور وہ ہے مہنگائی، وہ ہے آٹا، دال اور چینی اور گھی کی قیمتیں، بجلی اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، اور آنے والے دنوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ، یہ ساری چیزیں اگر مل جاتی ہیں، اور صرف ایک آٹا جو ہے، کیونکہ آٹے کا ریٹ بہت بڑھ رہا ہے، جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہا ہے
وہ ایک عام آدمی، غریب آدمی، کم آمدنی والا آدمی، بلکہ متوسط طبقے کے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ آٹے کے بغیر، روٹی کے بغیر، گندم کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ چینی کا استعمال کم کیا جا سکتا ہے، دالوں کا استعمال کم کیا جا سکتا ہے، لیکن روٹی ایک ایسی چیز ہے جو پیٹ بھرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو اچھی خوراک نہیں ملے گی تو آپ مزدوری کرنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، اور سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں آج کے جلسے پہ، تو ویلنگ ڈیلنگ بھی چل رہی ہے، رابطے بھی چل رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ انتظار کیجئے اور اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔